اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم ان فراغت کے دنوں میں کوشش کریں کہ مذہب اہل بیت کی ایک حد تک اشاعت و ترویج کریں دروس کے حوالے سے، اور چونکہ مقصد ہدف دروس کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو بھی اپنے مذہب کا پتہ چلے اور دوسروں کو بھی پتہ چلے کہ اہل بیت رسول کا مذہب کیا ہے۔ توحید کے حوالے سے بحث کو شروع کیا گیا۔ پہلا درس ہم نے جو مختصر سا آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ تھا وجود سامع کے بارے میں، یعنی اس کائنات کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اور اس پہ دلائل علماء نے بہت زیادہ دیے، لیکن ہم نے ان کو مختصر کر کے معصومین علیہ السلام کے فرامین کو پیش نظر رکھا، قرآن حکیم کی آیت کو پیش نظر رکھا، بلکہ آیات کو پیش نظر رکھا۔ آج ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ توحید فطری ہے، یعنی اور کوئی دلیل بھی نہ ہو، بندہ اپنے اندر جھانک کے، ویسے تو قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے اس کائنات میں بھی اور تمہارے نفسوں میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ ان پہ واضح ہو جائے کہ وہ اللہ حق ہے۔ یعنی کائنات اور انفس پہ اگر تدبر کیا جائے تو ذات توحید جو ہے وہ یقینی اس پہ بہت زیادہ دلائل جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی زیادہ دلائل، جیسا کہ ہم نے پہلے کل عرض کیا کہ اوضح الواضحات ہے، اور اوضح الواضحات کی وضاحت کرنے کی چندہ ضرورت نہیں، لیکن یہ ہماری کم فہمی اور کم علمی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی وضاحت کسی حد تک ہو جائے تاکہ وہ پوری طرح سے ہماری سمجھ میں آ جائے۔ آج ہم جس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ توحید بنیادی طور پہ فطری ہے، کوئی اور دلیل نہ بھی ہو، بندہ اپنے اندر اگر جھانک کے دیکھے تو اللہ رب العزت کا اقرار کیے بغیر یا صانع کائنات کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ پاتا۔ قرآن حکیم نے بھی اس حوالے سے کہا فاطر الناس، اللہ رب الفطرت التی فطر الناس علیہا، اللہ نے لوگوں کو فطرت پہ پیدا کیا ہے، اور جب معصوم سے پوچھا گیا کہ اس فطرت سے مراد کیا ہے تو کہا فطرہم علی التوحید، اللہ نے اس کائنات کو توحید پہ پیدا کیا ہے۔ یعنی بندے کے اندر کوئی اور چیز، کسی اور کوئی دلیل ہمارے سامنے نہ بھی ہو تو اپنے اندر اگر بندہ جھانک کے دیکھے تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ واقعاً وہ ذات توحید ہے، یعنی کوئی ہے کہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے، کوئی ہے کہ جو اس کائنات کا بنانے والا ہے۔ مشرکین وہ لوگ کہ جو بتوں کی پرستش کرتے تھے، ان کے بارے میں بھی قرآن حکیم میں یہ آیت موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بلا ان سألتہم من خلق السماوات والارض، اگر تو ان سے پوچھے کہ اس زمینوں اور آسمانوں کا بنانے والا کون ہے تو وہ سارے کے سارے کہیں گے لیقولن اللہ، اللہ ہی خالق ہے۔
اس کا مطلب یہ کہ وہ ظاہری طور پہ تو پرستش بتوں کی کر رہے ہیں، لیکن ان کے فطرت میں، ان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اللہ ہی ہے کہ جو خالق ہے۔ اور پھر دوسری آیت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ ان سے پوچھا جائے کہ تم عبادت کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ تو ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت خدا سمجھ کے نہیں کرتے، بلکہ ہم تو عبادت کرتے ہیں اللہ کے تقرب کے لیے ان بتوں کی، یعنی فطرت میں توحید جو ہے وہ موجود ہے۔ ابھی قطع نظر ہم باقی چیزوں کے اور باقی چیزوں کے حوالے سے ہم گفتگو نہیں کر رہے، فطرت میں اللہ رب العزت کا تصور جو ہے وہ موجود ہے۔ ہاں بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ اس فطرتی آواز پہ بندہ لبیک نہیں کہتا، اس فطرتی آواز جو ہے اس سے وہ گویا لاابالی ہو جاتا ہے، پرواہ نہیں کرتا اس کی، دنیا کے مسائل میں اور اپنی پریشانیوں میں وہ اس طرح سے گھرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ فطرت کی آواز دب جاتی ہے۔ جب مشکلات و پریشانیاں آتی ہیں تو پھر وہ فطرتی آواز جو ہے وہ بندے کے اندر سے اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، اور بندہ متوجہ ہو جاتا ہے اس ذات کی طرف کہ جو فطرت میں موجود ہے، یا جہالت کی وجہ سے، پوری طرح سے علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات بندہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اور یہ لوگ کہ جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جو درختوں کی پرستش کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جو فرض کریں کہ گائے کی پرستش کرتے ہیں، فرض کریں کہ کسی اور چیز کی پرستش جو ہے وہ کرتے ہیں، یہ کسی چیز کی پرستش کرنا ان کا یہ بھی اندر ایک چیز موجود ہے کہ کوئی ہے کہ جس کی پرستش کرنا ہے، لیکن اس حقیقی تک وہ نہیں پہنچ پاتے، اور ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں جو ہیں وہ مار رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر جو ہیں وہ پھسل رہے ہوتے ہیں، گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میرا رزق جو ہے وہ کہاں پہ ہے، وہ اپنے رزق کی تلاش میں اپنے ماں کی طرف جاتا ہے، لیکن مائیں اس کی ابھی نافہمی سے استفادہ کرتے ہوئے بعض اوقات اس کے منہ میں چوسنی دے دیتی ہیں، بعض جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ خود کپڑے کو چوسنا شروع کر دیتا ہے، جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ اپنے انگوٹھے کو چوسنا شروع کر دیتا ہے، انگوٹھے میں سے اس کو رزق نہیں ملتا، اس کپڑے میں سے اسے رزق نہیں ملتا، چوسنی میں سے اسے رزق نہیں ملتا، لیکن اصل کی تلاش میں کبھی وہ ادھر منہ مار رہا ہوتا ہے، کبھی وہ ادھر منہ مار رہا ہوتا ہے۔ اس کا ادھر ادھر تھوڑا سا پھسل جانا بھی اس بات کا اقرار ہوتا ہے کہ کوئی اصل جگہ ہے کہ جہاں سے مجھے رزق ملے گا۔ اسی طرح سے جہالت، عدم توجہ، عادت کی وجہ سے اس اصل کی طرف بعض اوقات بندہ مائل نہیں ہوتا، ادھر ادھر جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں جب وہ متوجہ ہوتا ہے تو پھر اس ذات توحید کی طرف متوجہ ہو ہی جاتا ہے، اس لیے کہ وہ فطرت میں موجود ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ فطرت میں موجود ہے، لیکن ہماری لاابالی پن، ہمارا اس دنیا میں کھو جانا، اس کی وجہ سے ہم اس کی طرف پوری طرح سے متوجہ نہیں ہوتے۔ جب مشکلات و پریشانیاں آتی ہیں تو پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ سرکار مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک بندہ جب آیا تو اس نے کہا کہ مد دلیل علی السان، اللہ کے ہونے پہ دلیل کیا ہے؟ تو معصوم نے فرمایا کہ یہ بتا کبھی کشتی پہ سوار ہوا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ کہا کبھی ایسی بھی نوبت آئی ہے کہ کشتی ٹوٹ جائے؟ کہا ہاں، ایک مرتبہ ہوا تھا۔ کہا جب کشتی ٹوٹی اور تو اس پہ سوار تھا تو کوئی ایسا مقام بھی آیا کہ تمہیں ہر طرف کے ظاہری اسباب جو ہیں وہ تیرے منقطع ہو گئے، ختم ہو گئے، کوئی بچنے کا اور ذریعہ نہ رہا؟ کہا ہاں، ایسا دور بھی آیا تھا، ایسا وقت بھی آیا تھا کہ ہم پریشان ہو گئے، اور میں اس قدر پریشان تھا کہ جتنے میرے پاس اسباب ظاہری تھے وہ ختم ہو گئے۔ کہا ایسے عالم میں بھی
کیا تیرے دل میں خیال تھا کہ اب بھی کوئی تجھے بچا سکتا ہے اور تو بچ سکتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، یقینی طور پہ میں اس خیال میں تھا کہ اب بھی بچ سکتا ہوں۔ کہا وہ کہ جب سہارے سارے ختم ہو جائیں اور پھر بھی امید کی کرن دلائے، اسی کو اللہ کہا جاتا ہے کہ جو فطرت میں موجود ہے۔ حتیٰ علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ صرف انسانوں کی بات نہیں ہے، بلکہ حیوانات میں بھی فطرتی طور پہ اللہ موجود ہے۔ حضرت سلیمان نبی، جن کی حکومت کائنات پہ تھی، ایک مرتبہ قحط پڑا، اپنی قوم کو لے کے دعا کرنے کے لیے صحرا کی طرف نکلے۔ کیا دیکھا کہ راستے میں ایک چیونٹی ہے کہ جو اپنی ٹانگیں اوپر کر کے لیٹی ہوئی ہے، اور حضرت سلیمان چونکہ ان کی آواز کو بھی سمجھتے تھے، جانتے تھے، حضرت نے سنا کہ وہ کیوں چیونٹی کہہ رہی ہے، اے اللہ، ہم بھی تیری مخلوق ہیں اور کسی اور کی وجہ سے ہمارا رزق نہ روک۔ اس کی آواز کو سن کے حضرت سلیمان نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، اب کسی اور کی وجہ سے تمہارا قحط جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، بارش آ جائے گی اور رزق تمہارا وسیع سے وسیع تر ہو جائے گا۔ فطرتی طور پہ اللہ کا تصور موجود ہے، کوئی دلیل نہ بھی ہو، بندہ اپنے اندر جھانک کے دیکھے تو یقیناً وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔